ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے کہ اگر متحدہ اپوزیشن استعفے دیتی ہے یہ تو حکومت کے لیے ایک لالی پاپ کی حیثیت رکھے گا, یہ تو فیسیلیٹیٹ کرے گا, معاون ثابت ہوگا پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور ان کی جماعت کے لیے. لیکن دوسری طرف اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے, اگر 500 استعفے آئے نا تو لگ پتا جائے گا. کیا کہا مریم نواز صاحبہ نے, آئیے دیکھتے ہیں. آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن. پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اور یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے, تو یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ 70% ووٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے پی ڈی ایم, تو وہ کیا آپ ان کے بغیر الیکشنز کرا لیں گے؟ اگر پی ڈی ایم ریزائن کرتی ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے, آپ الیکشن نہیں کرا سکتے. جی سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے لالی پاپ ہوگا یہ استعفیٰ. مریم بی بی کہہ رہی ہیں کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے, آپ نہیں کروا سکتے, حکومت الیکشن نہیں کروا سکے گی. یہ بھی ایک ممکنہ سیناریو ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ 400 سیٹوں پہ الیکشن ایک, میں پہلے اور کانٹیکس میں کہہ چکا ہوں, ایک پورا جنرل الیکشن ہے, اور جنرل الیکشن بالکل ہلا دیتا ہے گورنمنٹ کو. اور اس میں یہ بھی امکانات میں ہے, کئی دفعہ ایک حلقے کا الیکشن یہ ہلا دیتا ہے, کئی دفعہ 40 حلقوں کا الیکشن کچھ نہیں بگاڑتا گورنمنٹ کا. یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کس انداز میں سیاست کرتی ہے. اچھا سینیٹر اعتزاز احسن صاحب, یہ ایک بہت بڑا اگر ہے کہ اگر یہ 500 استعفے آ گئے تو جو سینٹ آف پاکستان کا الیکٹورل کالج ہے کیا وہ مکمل رہے گا؟ اور اگر وہ مکمل رہتا ہے ان 500 استعفوں کے باوجود, تو کیا تمام جو خالی ہونے والی نشستیں ہیں اس کا جو الیکشن ہے وہ پاسبل ہوگا اور وہ لیگلی ویلڈ ہوگا؟ یہ اس میں 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کیا اگر فرض کیجئے ہر ایوان میں, یعنی صوبائی ایوانوں میں اور قومی اسمبلی میں جو الیکٹوریٹ ہے, الیکٹورل کالج میں نہیں کہہ رہا ہوں, الیکٹوریٹ کہہ رہا ہوں, یہ بھی ایک فرق اس میں, جو الیکٹوریٹ ہے سینیٹرز کا, اس میں سے اگر فرض کیجئے 40% سارے استعفیٰ دے دیتے ہیں, 60% رہ جاتے ہیں, تو ہر ہاؤس میں جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کورم کی ہے. جب تک کورم ہے, یعنی قومی اسمبلی میں 342 ممبرز میں سے 84 استعفیٰ نہیں دیتے, چاہے 250 دے دیتے ہیں, 84 اگر نہیں دیتے تو وہ اسمبلی برقرار رہے گی اور وہ ووٹ کرے گی اور وہ اپنے سینیٹرز کو الیکٹ کرے گی. اسی طرح پنجاب کی اسمبلی, اسی طرح آدھے سے زیادہ بھی اگر ریزائن کر دیں, جب تک 1/4 موجود ہے اور وہ کورم 1/4 ہے, اس وقت تک وہ اسمبلی بنیادی طور پہ اس کا وجود رہے گا, اور جتنے ممبر ہوں گے اس دن وہ اس کو ووٹ ڈالیں گے, جس کی بنا پر حکومت کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اب اس میں دیکھیے ٹائم لائن کیا ہوگا. ٹائم لائن یہ ہوگا کہ اگر فرض کیجئے پی ڈی ایم الیکشنز کروانا چاہتی ہے اور الیکشن میں ایک اس قسم کی ایک آندھی لانا چاہتی ہے سارے ملک میں, ایک ہلچل مچا دینا چاہتی ہے, جو مریم بی بی کہہ رہی ہے اور جو ممکن ہے 400 اگر سیٹوں پہ الیکشن ہو تو اس کے لیے ان کو بڑا پہلے الیکشن, یہ فروری سے بہت پہلے ان کو استعفے دینے پڑیں گے. یہ فروری سے پہلے اس لیے دینے پڑیں گے کیونکہ 45 دن تو کم از کم قومی اسمبلی کے الیکشنز میں ہوں گے, اس دوران سینٹ کے الیکشن ہو گئے ہوں گے. اب یہ خالی سیٹیں لے کے چاہے باہر ایک آندھی بھی لا رہے ہوں, اندر اگر گورنمنٹ نے ووٹ کرا دیے اپنے ممبران کے ساتھ, تو وہ ساری سینٹ کی سیٹیں لے جائیں گے, کیونکہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن تو بعد از تحلیل کرنے کے ہوں گے, جبکہ سینٹ کے الیکشن قبل از تحلیل. سینٹ کبھی تحلیل ہوتا ہی نہیں, کبھی ڈیزالو ہوتا ہی نہیں, یہ کنٹینیوس باڈی ہے.
اس میں آدھے لوگ جاتے رہتے ہیں ہر 3 سال بعد. تو اگر وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں وہ آ جائے جو کہ اب نئے الیکٹ ہونے ہیں. نئے الیکٹ کس نے کرنے ہیں؟ صوبائی اسمبلیوں نے اور قومی اسمبلیوں نے. اس میں سے پی ڈی ایم کے لوگ تو نکل گئے کیونکہ وہ جنرل الیکشن، جیسے مریم بی بی فرما رہی ہیں کہ وہ ایک جنرل الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور ایک ہلا گلا اور کسی کی مجال اور کسی کے کون روک سکتا ہے اور وہ سچویشن بنانا چاہتی ہیں. لیکن سینٹ کے الیکشن اس سے پہلے ہو جائیں گے. قومی اسمبلی میں بعد میں اس کے کیا ہو کہ نہ ہو، صوبائی اسمبلیوں کے میں بعد میں کیا ہو کہ یا نہ ہو، سینٹ کے الیکشن اس وقت تک ہو گئے ہوں گے. سو ان کے لیے بڑا دشوار ہوگا اس بات پہ رہنا کہ یہ استعفے دیں گے. اور استعفے اگر دیں گے تو بہت دھماکہ خیز بات ہے، یقیناً دھماکہ خیز ہے. پر اس کی ٹائم لائن ایسی ہے کہ استعفوں کا جو ان کو اصل میں سمر ملنا ہے وہ ملنا ہے الیکشن کیمپین اور پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلیز کی آدھے سے زیادہ سیٹوں پہ ایک منی جنرل الیکشن بنا کے. بٹ ان دی مین ٹائم یہ یقین ہے کہ سینٹ کی بائی الیکشن جو ہے وہ گزشتہ یا وہ نکل جائیں گے ہاتھ سے اور وہاں پہ حکومت میجورٹی لے سکتی ہے، جو کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی. اب میں آپ سے بطور ایک انتہائی ایکسپیرینس سینئر سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے بھی یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ سے یہ مشورہ مانگا جائے، سی سی میں آپ جاتے ہیں اور بلاول صاحب نے کہا کہ جی اگر سندھ اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑی تو شاید ہم وہ بھی کر دیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم استعفے دے گی، دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کہہ تو رہے ہیں تو ان پہ اگر کہہ رہے ہیں تو بات ماننی چاہیے، ان پہ شک کیوں کرنا چاہیے؟ آپ مان رہے ہیں بات؟ لیڈروں نے آپ مان رہے؟ میں توقع کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر استعفے ان کے پاس آ جائیں گے لیڈرز کے پاس تو لیڈرز کے پاس رکھنے کا تو کوئی فائدہ یا مقصد نہیں ہے نا، وہ ٹائمنگ کیا بھی ہو. پر استعفوں کی بات تو ہر کسی نے کی ہے اور بڑے زور شور سے کی ہے. تو میں تو ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں وہ کریں گے. اور اگر استعفے مانگے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں گے، اور مریم بی بی نے بھی ابھی کہا کہ 400 سیٹیں اگر فارغ ہو گئی تو تم بھی فارغ ہو جاؤ گے، تو اس سے تو اطلاع یہی ملتی ہے کہ یہ استعفے دینے کے حق میں ہے. اب میں مشورہ کیا اپنی پارٹی کو دیتا ہوں ارشد، وہ تو میں جماعت میں ہی دوں گا. پر یہ قانونی بالکل آپ نے 1985 کے الیکشن بھی دیکھے تھے اور آپ کی سیاست میں کئی دفعہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جب آپ الیکٹورل پروسیس سے باہر ہوتے ہیں اور کسی بھی سسٹم سے آپ باہر ہوتے ہیں تو اس سسٹم کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کیا یہ آپ کے سیاسی ایکسپیرینس میں چیز ثابت ہوئی ہے 50 سالوں میں؟ اس میں بڑی سخت ہوئی. 1985 کی الیکشن ہی نہیں، جب 1988 میں ہم آئے ہیں حکومت میں، بی بی شہید کی پہلی حکومت بنی ہے جس میں وزیر قانون اور وزیر داخلہ کا حلف میں نے لیا تھا. تو پہلی حکومت جو ہماری بنی تھی، ہمارے سینٹ میں صرف 3 ممبر تھے. پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہمارے 3 ممبر تھے صرف سینٹ میں. وہ کون تھے؟ یا بختیار صاحب، اپنے افتخار گیلانی صاحب اور جام کرم علی، اور باقی سارے. ہم تو وہاں اتنا ہمیں آگے لگایا ہوتا تھا سارے ممبرز نے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بہت ہم کمزور تھے، اس لیے ہم کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکے اور اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ 85 میں الیکشن ہوئی، سینیٹرز الیکٹ ہوئے اور قومی اسمبلی ہی اسمبلیاں الیکٹ ہوئیں. انہوں نے سینیٹرز کو الیکٹ کیا، وہ 100% ضیاء الحق کے تھے. پھر 88 کی الیکشن ہوئی، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن لڑنا پڑی ہمارے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، جس کا ذکر حمید گل صاحب نے کیا. اور اگلی الیکشن اس سے بھی ٹف کر دی جب IGI بنانے کا انہوں نے تسلیم کیا. پر اب ہماری ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں فوکس ہم کرتے رہے قومی اسمبلی پہ. ظاہر ہے
ایک فوکس اور سینٹ پہ فوکس نہیں کیا، اور 1985 کا بوائیکاٹ بھی کافی مہنگا پڑا. ایک اور آپ سے میں اعتزاز احسن صاحب جاننا چاہتا ہوں، یہ آڈیو اور ویڈیو اور اس کی کیا سیاست ہوتی ہے؟ کیونکہ آج مریم بی بی نے کہا کہ کچھ ویڈیوز کا جب سوال ہوا تو کوئی اور شاید ویڈیو بھی ہے جو کہ وقت آنے پہ سامنے آ سکتی ہے اور کچھ آ چکی. کیا بات کی، آئیے دیکھتے ہیں. آپ کے پاس نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بہت ساری ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں. کیا جج ارشد ملک کی وفات کے بعد وہ ویڈیوز بھی دفن ہو گئی ہیں یا آپ مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہیں کہ اس کو ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوتی، وہ وقت آنے پہ جب میاں صاحب مناسب سمجھیں گے وہ اس کو استعمال کریں گے. اور سب سے بڑا میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت اس جی سینیٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ نے سنا کہ سوال تھا بہت ساری ویڈیوز ہیں اور کیا وقت آنے پہ استعمال کریں گے؟ تو مریم بی بی نے کہا بالکل وقت آنے پہ استعمال کریں گے، اور جج ارشد ملک والی ویڈیو نے کہا بے گناہی کا ثبوت ہے. یہ آڈیو ویڈیوز وغیرہ یہ پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے بھی میاں نواز شریف صاحب استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے خیال میں آج کل بھی استعمال ہو رہی ہوں گی بیک ڈور رابطوں میں؟ ارشد، مجھے تو ذرا بی بی کے اس بیان سے ذرا افسوس ہوا، دکھ ہوا، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی بات کریں گی، کیونکہ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم نے کچھ جمع کر رکھے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے لوگوں کو، کچھ ثبوت اور کچھ فراہم کیے. جو ارشد ملک والا تھا وہ تو ان کے لیے امبیرسمنٹ تھا، وہ نون لیگ کے لیے امبیرسمنٹ تھا. آپ نے دیکھا کہ نون لیگ اس کو نہ عدالت میں لے کے گئی، نہ سپریم کورٹ، نہ ہائی کورٹ، نہ نیب، نہ کہیں نہیں لے کے گئی. ایک پریس کانفرنس کی اور بس، اس کے بعد اس کو کسی جگہ نہیں لے کے گئی. ورنہ اگر وہ ان کے کام کا ہوتا تو یہ تو اس وقت کے بعد جب مریم بی بی نے پریس کانفرنس کی تھی، اس کے بعد تو ان کو فوراً عدالت میں جا کے کہنا چاہیے تھا میاں صاحب کو رہا کرو. پر اس کے ساتھ کیا چیزیں آ جاتی تھی. اب میاں صاحب کو ارشد ملک جاتی عمرہ جا کے بھی ملے تھے، یہ بھی ان کو علم تھا کہ اس کے بعد میں آئے گا. مدینے میں غالباً حسن یا حسین سے بھی ملے تھے، اور یہ ان کے ملاپ کے ساتھ وہ عیا ہوئی وہ ویڈیو. بالکل. آپ کے خیال میں اور ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں جن کا کہ استعمال آئندہ جا کے کیا جا سکے، یا ابھی بھی بیک ڈور رابطوں کے لیے وہ ویڈیوز بلیک میلنگ کے ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں؟ اب میں کہہ نہیں سکتا، پر یہ تو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ اور ویڈیوز بھی ہیں اور وقت آنے پہ وہ استعمال ہوں گی. اب وہ سامنے دنیا کے سامنے لائی جائیں گی. جب تک وہ دنیا کے سامنے نہیں لائی جاتی وہ کس کو کس طرح بلیک میل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا. خدا نہ خواستہ میں فرض کرتا ہوں یوں ہی بات کسی کی تاکہ نہ کرے. فرض کیجئے میری کوئی ویڈیو ان کے پاس ایسی ہے تو مجھے تو یہ بالکل بلیک میل کر سکتے ہیں. اب مجھے تو ذرا اس پہ تکلیف ہوئی، دکھ ہوئی. یہ سیاست ذرا اعتزاز آپ کو تو بلیک میل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اور لوگوں کو یقیناً کر سکتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں شرکت